اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوال شامل کیا گیا ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور یا موبائل کا استعمال کرتے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ۔ ان بچوں کو موبائل کے استعمال اور ویڈیو گیمز کا متبادل کیا دیا جا سکتا ہے، اور ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کا دھیان اس سے بڑھ جائے اور وہ ایسی چیزوں میں لگ جائیں کہ جو ان کی فکری، جسمانی اور اسی طرح روحانی جو ان کی بڑھوتری ہے یا ان کی جو تربیت ہے اس میں کام آ سکیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا جو جدید دور ہے اس میں بچوں کی جو دلچسپی کی چیزیں ہیں وہ بدل گئی ہیں۔ ہر دور کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی کے امور اور کھیل کود یا دوسری چیزیں الگ ہوا کرتی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو سیدھی سی عام سی جو کھیلوں کی چیزیں ہوتی تھی اسی میں مگن ہوتے تھے، اپنا بچپن اسی میں گزار دیتے تھے، اور ایک بڑا ذریعہ جو بچوں کی دلچسپی کا ہوتا تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ بچوں کو مختلف اصلاحی کہانیاں سناتے تھے، یا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یا انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات ہیں وہ بچوں کو سناتے تھے، اور اس کا جو وقت ہے عموماً وہ رات سونے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ ہوا کرتا تھا، اور بچے جو ہے وہ واقعات سن کے، وہ کہانیاں سن کے وہ اپنی اصلاح کی طرف آتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حوالے سے جو واقعات ہوتے تھے وہ ان کی فکری اور روحانی تربیت میں اور اس کی بڑھوتری میں جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کیا کرتے تھے۔ بعد میں اس چیز میں تھوڑی سی کمی واقعی ہوئی اور مختلف کھیل کود جو ہے نکل آئے جو آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ کھیل کود سارے ایسے جو جسمانی تھے، اس میں بچے جو ہے روحانی طور پر موجود ہے، جسمانی طور پر، دماغی طور پر اور دلی طور پر، مطلب کہ ساری اس میں دلچسپیاں ہوتی تھیں، اور بچے اس میں جو ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، جو ان کے ساتھ متعلق لوگ ہوتے تھے اس میں اپنی بچپن کے دنوں کو گزارتے ہیں، اور ایک اصلاح کا کام، ایک تربیت کا کام اور ایک جو ہے بہترین تفریح جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کو میسر آتی تھی۔ لیکن آج کے دور کا جو بچہ ہے وہ دنیا میں جو الیکٹرانکس جو ایجادات ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں جس میں سب سے بڑا کردار اس وقت انٹرنیٹ ادا کر رہا ہے۔ یعنی کچھ عرصہ پہلے تک تو بات یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ ویڈیو گیمز کھیلتے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے دکان ہوتے تھے، اور خاص کر یہ جو کچی آبادیاں ہوتی تھی اس میں تو بکثرت یہ دکانیں ہوتی تھیں، اور جو پوش علاقے ہیں وہاں پر بھی اس کے لیے بڑے بڑے جو ہیں وہ شاپنگ مالوں کے اندر یا مارکیٹوں کے اندر جو ہے اس کے لیے الگ دکانیں مختص ہوتی تھی، اور بچے اس میں اپنی تفریح کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور کا جو بچہ ہے وہ انٹرنیٹ سے منسلک ہے، اور اس کا جو منسلک ہونا ہے وہ اتنا قوی ہے کہ ایک تو بچہ اسکول جاتا ہے اور اپنے ٹیچر سے کچھ سیکھ کے آتا ہے، دوسرا اس کا ٹیچر جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، اور اس میں مختلف جو شعبے ہیں، مختلف جو چیزیں موجود ہیں وہ اس کے ٹیچرز کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لہذا اگر دن میں 4-5 گھنٹے وہ اسکول میں گزارتا ہے تو دن کے بقیہ جو حصے ہیں وہ گھر میں پھر انٹرنیٹ سے منسلک ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے ٹیچرز پیدا کر چکا ہے، اور ان سے وہ سیکھتا ہے۔ تو یہ مقابلہ نہیں ہے ایک ٹیچر کا، اور یہاں پر 20 ٹیچرز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو نوجوان نسل اس وقت تیار ہو رہی ہے وہ مختلف بہرا روی کی طرف، مختلف ایسی چیزوں کی طرف کہ جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اصلاح سے نہیں ہے، تربیت سے نہیں ہے، معاشرتی اچھے اعلیٰ اقدار سے نہیں ہے، وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے مائل بھی ہے اور ان چیزوں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ نے سنا ہوگا مختلف ایسے گیمز آ چکے ہیں کہ جس کو کھیلنے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جو خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کا تعلق اصلاح سے نہیں ہے، تربیت سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ ایسی صورت میں متبادل ذرا یہ ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے کہ والدین اپنے بچوں کو وقت دیں۔ ہمارے ہاں یہ قصے کہانیاں مشہور تھی، لیکن اب تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ والد اپنے موبائل پہ مصروف ہے، والدہ اپنے موبائل پہ مصروف ہیں،
اور گھر میں اگر کوئی اور چھوٹا بڑا ہے تو وہ الگ سے انٹرنیٹ پر اپنے موبائل پر یا کسی اس طرح کی گیمز یا کھلونے پہ مصروف ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سارے ہی لوگ مصروف ہیں، تو ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ اس کی اصلاح کے کام آ سکیں، اس کی تربیت کے کام آ سکیں۔ لہذا والدین کو، گھر کے بڑوں کو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ کھیلیں کودیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات، ان کی جو تعلیم ہے، ان کی جو تربیت ہے اس میں دلچسپی لیں، اور دلچسپی کے مواقع اور پہلو پیدا کریں۔ ایک تو متبادل چیز۔ دوسری یہ ہے کہ جس طرح مختلف چیزیں جیسے موبائل ہیں یا موبائل سیٹ کے ٹیبلیٹس وغیرہ ہیں، اس میں جو بچہ مصروف ہوتا ہے اور ایک شتر بے مہار اور بالکل آزاد، وہ ہر اس چیز کی طرف چلا جا رہا ہے کہ جو اس کی اخلاقی بناوٹ ہے اس میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ ان چیزوں کو ترجیح دیں، متبادل کے طور پر وہ فراہم کریں، ایسے ٹیبلیٹس فراہم کریں، ایسی جو کھلونے کی چیزیں جس میں عربی سکھائی جا رہی ہے، انگلش سکھائی جا رہی ہے، اس میں تلاوت سکھائی جا رہی ہے، یا بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہے مارکیٹ کے اندر کہ جس میں تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں، جس میں سیکھنے سکھانے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس وقت مختلف بکس کے جو ادارے ہیں انہوں نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جو بچوں کی صحت کے لیے، ان کے بیدار مغزی کے لیے یا ان کی تعلیم اور ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ چیزیں آپ بچوں کو دلائیں، لیکن یہ صرف دلانا نہیں ہے، صرف ان کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ بچوں کے ساتھ آپ نے اپنا وقت لگانا ہے، اپنا وقت ان کو دیں گے، ان کے ساتھ آپ شامل ہوں گے تو آپ کی جو شمولیت ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور ظاہر ان کا جو فائدہ ہے وہ آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ تیسری چیز اس حوالے سے کہ بچوں کو صحت مند تفریح فراہم کریں، بچوں کی ضرورت ہے، اور بچے کو اگر تفریح نہیں ملتی ہے، صحت مند تفریح میسر نہیں ہے، تو بچہ دوسرے کے مقابلے میں جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اور جو پہلو آپ کے معاشرے میں موجود ہیں ہر پہلو کے لحاظ سے اس میں کمزوری اور پھر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ تو جو تربیت آپ اپنے بچے کی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اپنی کمزوری آڑے آتی ہے تو پھر وہ تربیت اور اصلاح کا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھ کے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے ہے، یا مسلمانوں کے مشترکہ جو اقدار ہیں یا جو معاشرتی پہلو ہے اس سے اس کا تعلق ہو۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بچہ بولنے لگا ہے اور وہ اپنا تلفظ ادا کر رہا ہے اور وہ آپ کی باتیں سمجھ رہا ہے، اپنی بات کہہ کے آپ کو سمجھا رہا ہے، تو ایسے بچے اس قابل ہے کہ ان کو قرآن سے جوڑ دیا جائے، ان کو قرآن کی تلاوت سنائی جائے، قرآن مجید کی جو آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی جو مختصر آیات ہیں، وہ آیات ان کو ازبر کرائی جائے۔ مختلف دعائیں ہیں، مختلف کھانے پینے کی، چلنا پھرنا، مختلف جو کام ہیں یا ایسے امور ہیں جو روزمرہ کے ہیں، اس کی جو دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ وہ دعائیں اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ بچے اس میں مگن ہوں گے، اس میں دلچسپی لیں گے، اور دلچسپی پیدا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ اپنا پورا وقت، بچوں کا جو وقت ہے وہ ان کو دیں، اور ان کے ساتھ گل مل جائیں، ان کی دلچسپیوں کو سمجھیں، اور جو ان کے دلچسپی کے امور ہیں اس کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آخری چیز میں یہ ذکر کروں گا کہ ایک دم سے کسی چیز کو بریک لگانا، اور بچے پہ اس پہ جو ہے آپ بہت زیادہ بچے کو پریشر دیں اور ان سے وہ چیزیں چھین لینا یا ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ بالکل بریک لگا کے ان کو ساری چیزیں، بعض جگہ ایسے واقعاتوں کی توڑ پھوڑ کی جو ہے وہ کہ چیزیں توڑ دی، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ آپ کی اخلاقی جو برتری اس کو گراتی ہے۔ آپ کو بچے کی نظر میں جو ہے ایک آپ کی جو شخصیت بنتی ہے، آپ کا جو امیج ہے وہ دھندلا جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے، تو بچہ پھر آپ سے تربیت نہیں لے سکتا، بچہ پھر آپ سے دلچسپی، آپ کے ساتھ محبت اور ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتا، یہ رکاوٹیں ہیں۔ لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ ہے، حکیمانہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے کام لیں، اور بالکل دوستانہ ماحول اگر بچے کے ساتھ پیدا کیا جائے اپنی اولاد کے ساتھ، تو وہ دوستانہ ماحول جو ہے وہ ان کی ذہنی ہم آہنگی جو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کرے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ویڈیو گیمز اور موبائل کے استعمال جو بچے کرتے ہیں اس کا متبادل ہو سکتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں یہ سوال تھا جو شامل کیے گئے، اور آپ کے سامنے اس کا جواب بھی پیش کر دیے گا۔ دیکھتے رہیے گا
آج کے نالم مصباح اللہ کے ساتھ۔ اللہ 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 اللہ